آیت کو پڑھی ہے، کہا اسی آیت میں یہ چیز داخل ہے. یعنی اللہ کے نبی نے 23 سال تک امت کو جو کچھ دیا ہے، جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، وہ سب کے سب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قرآن مجید کی آیت کے اندر شامل. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں حدیث کو لینے کا یا قرآن مجید سے حدیث کا جو تعلق تھا، اس تعلق کو وہ کس طرح سے سمجھتے. بات قرآن مجید کی اس آیت کی سورہ نساء کی جو میں نے پڑھی، اس میں تیسرا درجہ بیان کیا گیا کہ وہ اولی الامر منکم، اطاعت کرو اپنے میں سے ان لوگوں کی جو صاحب معاملہ ہوں. یہ اول الامر کون؟ اول الامر سے دو گروہ مراد. ایک گروہ اسلامی خلافت کے ذمہ داران، خلیفہ اور اس کا عملہ اور اس کے ارکان، اور دوسرے علماء کا گروہ. ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں مفسرین نے لکھی اس آیت کے اندر کہ اول الامر سے مراد یہ دو گروہ. ان دو گروہوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث کے اندر ہیں اس کی تشریح کریں لوگوں کے سامنے. اسلامی خلافت کے حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے یا اس کے عملے کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو قوانین ہیں اس کو نافذ کریں. اور اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے جو قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث شریف میں نہیں ہے، تو اس مسئلے میں اسلام کی روح کے مطابق، اسلام کے مزاج کے مطابق غور و فکر کر کے وہ اس کے سلسلے میں اجتہاد کرے اور مسئلہ بیان کرے. اور وہ جو اجتہاد کریں گے، غور و فکر کریں گے اور کسی ایک رائے پر پہنچ کر کے متفق ہو جائیں گے، اس کا ماننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا. اسی چیز کا نام اجماع. اسی چیز کا نام اجماع نے اتفاق کر لیا مسلمانوں نے کہ یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا، اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں. مثال کے طور پر یہ مائک، لاؤڈ اسپیکر، مجھے یاد ہے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے کہ میں پیدا بھی نہیں ہوا ہوں اس وقت جب یہ چیز آئی ہندوستان میں، تو علماء کے لیے یہ مسئلہ بنا کہ اس کا استعمال دینی کاموں کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں. اس وجہ سے کہ اسی چیز سے گانے نشر ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں جو خلاف شرع ہیں وہ چیزیں بھی اسی سے پھیلائی جاتی ہیں، اسی کی آواز کا استعمال کر کے یا اسی ذریعے کا استعمال کر کے آواز اس کی دور دور تک پہنچائی جاتی ہے. تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ہندوستان کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ آلہ مکبر الصوت کا استعمال دینی کاموں کے لیے جائز نہیں ہے. اسے کہتے ہیں آلہ مکبر الصوت. آلہ مانے آپ جانتے ہیں مشین، مکبر مانے بڑھانے والا، صوت کے مانے آواز، یعنی آواز کو بڑھانے والی مشین کا استعمال دینی کاموں کے لیے جائز ہے. لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے خلاف بہت سارے علماء نے فتاوے دیے کہ نہیں، یہ چیز صحیح ہے، یہ تو ایک مشین ہے، اس کا استعمال اس کو جائز اور ناجائز قرار دے رہا ہے. آپ اسے غلط کاموں کے لیے استعمال کریں تو غلط ہو جائے گا، آپ اسے صحیح کاموں کے لیے استعمال کریں صحیح رہے گا. چنانچہ ایک دور میں یہ بڑا ہنگامہ تھا ہندوستان میں، انگریزوں کا زمانہ تھا اس وقت. اگر آپ کتابیں پڑھیں فتاوے کی تو اس میں طرح طرح کے فتاوے آپ کو ملیں گے اس دور کے. لیکن آج مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، سب مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا اس بات پر، سارے علماء کا اتفاق ہو گیا کہ اس آلہ مکبر الصوت کا، مائک کا استعمال دینی کاموں کے لیے، نماز کے لیے جائز ہے اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں، یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے اس دور میں، اور ہمارے اس دور میں نیا مسئلہ پیدا ہوا. علماء نے روح شریعت پر غور کیا کہ شریعت اس چیز کی حامی نہیں ہے. مثال کے طور پر چاقو سے گردن کاٹی جا سکتی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چاقو کا استعمال کرنا ناجائز ہے؟ ارے بھی اسی چاقو سے آپ پھل کاٹتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، کچن میں پورے طور پر چاقو استعمال ہوتا ہے، تو کون کہہ دے گا کہ چاقو کا استعمال ناجائز ہے؟ لیکن اسی چاقو سے ایک آدمی کسی گردن کاٹ دے، ظاہر بات وہ مر جائے گا. تو یہ تو اس کا استعمال ہے جو اس کو صحیح یا غلط بتاتا ہے، وہ چیز فی نفسی ہی جائز ہے. آج کا کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، طرح طرح کی خرافات، بہت ساری بے حیائی کی چیزیں اس میں موجود ہیں اور غلط کام کرنے والے اسے کرتے بھی ہیں. لیکن اس پر دینی کاموں کا اتنا مواد اور میٹر موجود ہے کہ آپ کو فوراً ایک مسئلے کی ابھی ضرورت ہے،
آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ فوراً کلک کریں، اپنا مواد جو ہے آپ سوال اس پر درج کریں یا ٹائپ کریں، فوراً ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، سارے علماء کے فتاوے آپ کے سامنے ہیں۔ حدیث کی وہ ساری کتابیں جو ابھی تک چھپی رہی تھیں، مقطوطے کی شکل میں موجود ہیں، وہ ساری کتابیں اب انٹرنیٹ میں منتقل ہو چکی ہیں۔ تو چیز فی نفسی ہی جائز یا ناجائز اس وقت ہوتی ہے جب اس کا استعمال ہم غلط طریقے پر کریں، تب جا کر کے اس کا حکم لگایا جائے گا۔ میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ نیا مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے مزاج اور اس کی روح کے مطابق جب غور کیا جاتا ہے اور متفقہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نماز کے مسائل کے سلسلے میں بھی علماء نے اتفاق کر لیا ہے کسی مسئلے پر، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اس وجہ کی نماز اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کوئی کمی نہیں ہے اس میں۔ رکعتیں کتنی پڑھنی ہے یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، روزے کتنے رکھنے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، عبادت کیسے کرنی ہے کتنی کرنی ہے ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب اس میں کسی طرح کا کوئی اجتہاد اور کوئی قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ کتابیں قرآن مجید اور حدیث شریف پڑھ کر کے عوام کی رہنمائی کریں۔ عوام کی بھی ذمہ داری، اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے پورے اطمینان کے ساتھ ادب ملحوظ رکھتی ہوئی آپ یہ بات عرض کریں کہ مولانا اللہ کا دین قرآن مجید کے اندر ہے، حدیث شریف کے اندر ہے۔ ہم بسط ادب آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ حدیث شریف کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہو تو ہو، ہم خرید کے دیتے ہیں۔ مسجد کے ممبر پر رکھیے، اپنے بغل میں رکھیے، اور ظہر کے بعد، عصر کے بعد، فجر کے بعد جب بھی آپ کو فرصت ہو آپ ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمیں پڑھ کر کے سنائیں۔ تب حدیث آپ کے سامنے آ پائے گی اور دین کے صحیح اصول اور صحیح بنیادیں آپ کے پیش نظر ہوں گی اور آپ دین کو سمجھ پائیں گے۔ لیکن علماء سے زیادہ ہمارے عوام کا دباؤ یہ ہے کہ نہیں مولانا یہی کتاب پڑھی جاتی تھی ہمارے یہاں، آپ دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، غیرت اور تعصب اگر ہونا چاہیے تو اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ کیسی غیرت ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی، کیسا تعصب پیدا کر لیا کہ ہم اس چیز کو اب ماننے کے لیے تیار نہیں اور ہم دوسری کتابوں کو اپنے سر پہ اٹھائے پھرتے۔ ہر عالم کا احترام اپنی جگہ پر، ان علماء نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی عوام پر کہ آپ اسی کتاب کو اپنے دین کی بنیاد بنا لیں۔ لیکن اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے تو پھر یہ خلافات کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی دینی زندگی اور ہماری دینی زندگی ایسی ہی برباد ہوتی رہے گی۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم دین کو اس کے صحیح بنیادوں سے، اصلی بنیادوں سے سمجھنے کی آج کوشش نہیں کرتے، اور اس کے لیے طرح طرح کے اختلافات ہم خود پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنی مجلسوں میں علماء کو بلائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ یہ علی گڑھ میں ساری مساجد کے اندر علماء موجود ہیں جو مدرسے کی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آئے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ یہ قرآن مجید کا درس کیوں نہیں دیتے؟ حدیث شریف کا درس کیوں نہیں دیتے؟ یہ دیں گے، آپ کا شعور بیدار ہونا چاہیے۔ میں خود یہ بھی ذمہ داری الحمدللہ ادا کرتا ہوں، جہاں رہتا ہوں لوگ سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ان کو بھی توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھتے یا سنتے ہیں اس پر عمل بھی کریں، تو دین اسی طرح سے پھیلے گا۔ اور اگر آپ نے ان چیزوں کو بند کر دیا تو یاد رکھیے، لاکھ محنت کریں آپ، لاکھ جد و جہد کریں آپ، کوشش کریں آپ، رات دن آپ دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، لیکن صحیح دین کبھی بھی معاشرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دین کے نام پر ہم نے کوئی غلط بات معاشرے کے اندر پھیلا دی اور وہ بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ کی گرفت لازمی طور پر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی غلط طریقہ ایجاد کر دیا اور اس غلط طریقے پر عمل کر کے لوگ گنہگار ہو رہے ہیں، تو پہلا جس شخص نے طریقہ ایجاد کیا تھا غلط، سارے لوگوں کا گناہ اس کے ساتھ۔ کیا آپ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے؟ یہاں آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں لاد پا رہا ہے اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا قیامت کے دن، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ تو ہر شخص انفرادی طور پر ذمہ دار ہے اپنے دین کا۔